بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 سے لے کر 279 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائیں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت والے دن، جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو۔ جس طرح سایہ نہیں کسی کو ہو جاتا، کہتے ہیں جی اس میں سایہ ہے، جس طرح وہ سائے والا شخص دیوانہ لگتا ہے، اسی طرح جو لوگ سود کھاتے ہیں فرمایا وہ ایسے کھڑے ہوں گے کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس، جس طرح شیطان نے چھو کر ان کو مخبوط الحواس کر دیا ہو، یعنی دیوانہ کر دیا۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ بیع جو ہے وہ سود کی طرح ہے، وہ بھی سود کو بھی تجارت سمجھتے ہیں، بیع سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میرے رب نے منع کر دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ باز آ جاتے، لیکن نہ چھوڑنے کے لیے، اس میں لگے رہنے کے لیے دلیل دیتے ہیں تجارت کی، کہ جیسے تجارت میں نفع ہوتا ہے اسی طرح سود میں، تو اس کو تجارت ہی کہتے ہیں۔ تو یہ مثال دیتے ہیں، جیسا کہ میرے رب نے فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ بیع جو ہے وہ بھی تو سود ہی ہے، سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، میرے رب نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بیع کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہ اس نے کر دیا حرام، پھر جو اس نے کہہ دیا پھر اس کا فیصلہ ماننا ہے، یہی تو بندگی ہے۔ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى، بس جو نصیحت حاصل کر لے اپنے رب کی طرف سے، جو کہ نصیحت آئی ہے، فَمَن جَاءَهُ، بس جس کے پاس نصیحت آ جائے، موعظۃ، نصیحت، مِّن رَّبِّهِ، اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَى، اسے چاہیے کہ وہ سود سے رک جائے، باز آ جائے۔ فَلَهُ مَا سَلَف، بس جو پیچھے ہو گیا نا اس کو چھوڑ دے، وہ اسی کا ہے، یعنی اس نے جو کیا تھا، تو جو سود لے چکا ہے اب وہ پیچھے وہ ختم، اب اس نے توبہ کر لی ہے، آگے سے وہ لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ تقویٰ چاہتا ہے تو جو اس نے سود پہلے کھایا وہ دے دے تو یہ اچھی بات ہے، اس پر ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے جتنا اس نے سود کھایا اگر اسے حساب ہے یا پھر اندازہ کر کے اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ دے دے، تاکہ اس نے جو کھایا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پاکیزہ میں شمار ہو جائے۔ لیکن اگر نہیں بھی دیتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، جس طرح کہ میرے رب نے فرمایا فَلَهُ مَا سَلَف، اس کا یہ جو گزر چکا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور فیصلہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ ہی کا ہے، حکم جو ہے کس کا ہے؟ وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ،
اور جو دوبارہ آئندہ کرے یعنی اس میں دوبارہ لوٹائے اس گناہ کو، سود والے عمل میں دوبارہ داخل ہو جائے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نصیحت ہے، نصیحت آنے کے باوجود پھر بھی وہ اس میں سود میں لگے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ اصحاب نار ہیں، یعنی وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ تعالیٰ نہ شکرے اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ کفار نہ شکرہ، انکار کرنے والا، اس کی نہ شکری کرنے والا، اور عظیم گناہ گار، میرا رب نہ گناہ گار کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی نہ شکرے کو پسند کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو باقی ماندہ سود ہے اسے چھوڑ دو، یعنی کسی سے سود لینا تھا، رقم دی تھی سود لینا تھا، اب وہ سود ہے، جو باقی ماندہ سود ہے نا سود، اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، یہ ایمان والوں سے خطاب ہے، شروع میں بھی آیت کے شروع میں بھی ایمان والوں کا ذکر کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر آیت کے آخر میں بھی فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر سود، جو باقی ماندہ سود ہے جو لینا تھا وہ چھوڑ دو تم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اگر سود سے باز نہیں آؤ گے تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو بس اعلان ہے اور اعلان کر دو، بِحَرْبٍ جنگ کا، کس سے؟ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی سود خور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے۔ جنگ دشمن سے ہوتی ہے کہ دوست سے ہوتی ہے، یعنی دشمن سے ہوتی ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن اور اس کے رسول کا بھی، بار بار منع کیا سود سے۔ پھر اگر وہ سود میں لگا رہتا ہے تو میرے رب نے فرمایا پھر اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو سود سے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو راس المال ہے وہ تمہارا ہے، یعنی جو اصل مال ہے نا، کسی نے 10 لاکھ کسی کو دیا تھا سود پر اور 15 لاکھ لینا تھا آہستہ آہستہ، تو اگر تم توبہ کر لو تو وہ 10 لاکھ جو دیا تھا نا اصل مال، وہ تمہارا ہے، وہ تم لے لو کیونکہ وہ راس المال ہے، وہ آپ کا اصل مال ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے کہ جو سود خور ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے۔ اور کچھ لوگ مثالیں دیتے ہیں تجارت کی سود کے ساتھ، تو اس کی بھی وضاحت میرے رب نے فرما دی ہے، اور سود جو ہے اس کی مکمل وضاحت آج نماز مغرب کے بعد جو ہمارا درس ہوتا ہے نا اتوار کے اتوار، آج انشاءاللہ مکمل وضاحت اس کی اور اس کے مسائل جو ہے وہ بیان کر دیں گے۔ تو احباب سے گزارش ہے کہ وہ نماز مغرب کے بعد درس میں شرکت کریں، انشاءاللہ سود کے متعلق مکمل وضاحت کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے، ہمیں سود سے محفوظ فرمائے۔